سحر ہونے سے پہلے انتظار حسین۔ پہرے دارنی نے آواز دی خبردار رہو، چوبداروں نے بآواز بلند جواب دیا اللہ و رسول خبردار ہے۔ پھر چوبدار پکارا کرو مجرا جہاں پناہ سلامت، کہا راہودار لے کر حاضر ہوئے، بادشاہ سلامت سوار ہوئے، حکا بردار حکا لے کر تخت کے برابر میں آ گیا، حکے کا پیچ بادشاہ نے ہاتھ میں لیا، نقیب چوبدار سونے کے عصا ہاتھوں میں لیا آگے آگے پکارتے جاتے ہیں بڑھے جاؤ صاحب بڑھاؤ قدم کو جا بجا سے جہاں پناہ بادشاہ سلامت۔ سپاہیوں نے لال بانات کے انگرکھے پہن رکھے ہیں، سر پر کالی پگڑیاں، کندھوں پر بندوقیں جن پر لال بانات کے غلاف چڑھے ہیں، پشت پر ڈھال، کمر میں تلوار، آگے آگے گھوڑے، چاندی سونے کے ساز، کارچوبی کام کے مخمل کے تماشیے، سر پر کلغیاں چھم چھم کرتے چلے جاتے ہیں، سکے چھڑکاؤ کرتے جاتے ہیں۔ دیوان خاص میں پہنچ کر تخت پر رونق افروز ہوئے، عدالت کا دربار آراستہ ہوا، امیر وزیر بخشی ناظر میر عدل میر منشی متصدی محرر اپنے اپنے مقام پر دست بستہ اپنے اپنے محکموں کے کاغذات بغل میں دبائے مؤدب کھڑے ہیں، داد بیگی فریادوں داد خواہوں کی عرضیاں پیش کر رہا ہے، احکامات صادر ہو رہے ہیں، فرمان لکھے جا رہے ہیں۔ یہ تو روز مرہ ہوا۔ جشن کے موقع پر شاہانہ جلوس کی شان اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی۔ دہائیں دہائیں تو پی چلی، بادشاہ کی سواری نکلی، سب سے پہلے نشان کے 2 ہاتھی نمودار ہوئے، اس کے بعد چتر کا ہاتھی، اوپر سونے کا کلش، نیچے چاندی کا ڈنڈا، پھر ماہی مراتب کے ہاتھی آنا شروع ہوئے، ہاتھیوں کے بعد اونٹ، ایک اونٹ پر نقارہ دوہرا ہے اور مسلسل بج رہا ہے، پھر سپاہیوں کی پلٹنیں آنی شروع ہوئیں، بادشاہی تلنگوں کی پلٹن، بچھیرا پلٹن، کالی پلٹن، اگرئی پلٹن، گھوڑے سجے بنے قطار اندر قطار، تخت ایک سایہ دار ایک ہوادار، ہر ایک کی اپنی شان، روشن چوکی بجتی ہے، تمامی کی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، کڑکیت کڑکا کہہ رہے ہیں، ڈھلیت نام والے سپاہی ڈھال تلوار سے مسلح، خاص برادروں نے کاندھوں پر بندوقیں رکھی ہوئی ہیں اور اب نیکڈبر کا ہاتھی نمودار ہوتا ہے، اس پر بادشاہ سلامت سوار ہیں، ہیرے موتیوں میں غرق، ایک جریب پیچھے ملکہ زمانی کی سواری، پھر شہزادوں کی عماریاں، پھر امیر امراء نوابوں راجاؤں کی سواریاں، پھر سواروں کا رسالہ، پھر تبل کا ہاتھی، سب سے پیچھے بیلے کا ہاتھی، تبل بچ رہا ہے، فقیروں کو بیلا بٹ رہا ہے، بازاروں میں یہاں سے وہاں تک خلقت کے ٹھٹ ہیں، جھک جھک کر آداب مجرے کر رہے ہیں، نقیب چوبدار پکارتے جاتے ہیں آداب سے کرو مجرا جہاں پناہ بادشاہ سلامت۔ یہ جلوس شہنشاہ شاہجہاں کا نہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نہیں، یہ تو اس آخری زمانے کا ہے جب سلطنت مغلیہ تتر بتر ہو چکی تھی اور دلی کی دولت لٹ چکی تھی۔ بادشاہ سلامت انگریزوں کے دست نگر تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو پینشن بند گئی تھی اسی پر گزارا تھا، اقتدار اور اختیار کمپنی کا، بادشاہ نام کی بادشاہت پر کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، جلوس نکالو، ہاتھی گھوڑوں پر چڑھ کر نکلو، جشن مناؤ، دربار لگاؤ، خلعتیں عطا کرو، کمپنی کو اس سے کیا، بلکہ فرنگی حکام دربار میں حاضر ہوں گے تو خود سارے شاہی آداب کو ملحوظ رکھیں گے، تو سلطنت اب کہاں رہ گئی تھی، مگر شاہانہ ادب آداب برقرار تھے، ذرا جو ان میں فرق آیا ہو، وہی آن بان، وہی دھوم دھام، وہی وقار و تمکنت، شاہانہ جلوس اسی تمطراق سے نکلے گا، دربار اسی شان سے منعقد ہوگا، ہاں اس فرق کے ساتھ کہ آگے وہ مغل طاقت و جلالت کا نقیب ہوتا تھا، اب مغلوں کی شاہانہ تہذیب کا امین تھا، مغلیہ سلطنت اب سلطنت نہیں تھی، ایک شاہانہ تہذیب تھی، اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر نے اس تہذیب کی اسی طرح حفاظت کی اور اسی طرح اس میں 4 چاند لگائے جس طرح جہانگیر اور شاہجہاں نے سلطنت کی حفاظت کی تھی اور اس میں 4 چاند لگائے تھے۔
شاہانہ روایت سب برقرار رہیں، ان میں اگر کوئی اضافہ ہوا تو وہ شائستگی کا تھا۔ شہنشاہ اکبر ثانی کا زمانہ تھا، جمنا گھاٹ پر دو دھوبیوں میں مار کٹائی ہو گئی۔ دونوں نے انصاف کے لیے لال قلعہ کے در پر دستک دی۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، دھوبیوں سے کہو ہماری حکومت دریا پر نہیں ہے، قلعے میں ہے۔ فرنگیوں کے پاس جاؤ، جمنا ان کے قبضے میں ہے۔ تو ان بادشاہوں کو خوب پتہ تھا کہ ان کی بادشاہت کیسی ہے اور اختیار کس کے پاس ہے، مگر پھر بھی کس شاہانہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ دربار کرتے تھے اور کس وقار کے ساتھ فرمان جاری کرتے، اور دلی والے کس احترام کے ساتھ ان فرمانوں کو سر آنکھوں پر لیتے۔ بادشاہ سلامت کی جو حیثیت بھی رہ گئی ہو، دلی والوں کے لیے وہ آج بھی جہاں پناہ تھے، اور لال قلعہ قلعہ معلیٰ تھا۔ مفتی صدر الدین صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے، کمپنی سے معقول تنخواہ پاتے تھے، سمجھ لو کہ 1000 روپے سے اوپر۔ جہاں پناہ کے خزانے سے انہیں مفتی کے منصب کی تنخواہ 2 روپے 8 آنے ماہانہ ملتی تھی۔ محبوب علی خاں خواجہ وزیر بنے تو انہوں نے یہ تنخواہ بند کر دی۔ مفتی صدر الدین نے اپنا مقدمہ بادشاہ کے حضور پیش کیا اور بادشاہ سلامت نے ان کی یہ تنخواہ بالآخر بحال کر دی۔ دلی کے فرنگی کمشنر نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، ہماری سرکار سے آپ کو 1000 روپے سے اوپر تنخواہ ملتی ہے، آپ کو 2.5 روپے کے لیے اتنی مقدمہ بازی کی کیا ضرورت تھی؟ مفتی صدر الدین نے جواب دیا، کمشنر صاحب، یہ 2.5 روپے تبرک ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ کہ کم از کم جہان آباد کی خلقت انہیں جہاں پناہ جانتی ہے اور ذیل الہ تصور کرتی ہے، وہ وقار اور تمکنت کے ساتھ قلعے میں بیٹھے تھے اور اجداد سے جو روایات ورثے میں ملی تھی انہیں حسن و خوبی سے نبھا رہے تھے۔ ہاتھ تنگ رہتا تھا کہ کمپنی کی طرف سے بس پینشن بندی ہوئی تھی، تھوڑے بہت نذرانے، باقی اللہ کا نام تھا، مگر شاہانہ ہاتھ کھلا تھا۔ داد و دہش کا سلسلہ وضع قدیم کے مطابق جاری تھا۔ اس کے بغیر تو قلعے کی تہذیب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جشن کے موقع پر بادشاہ سلامت کو سونے چاندی میں تلنا ضرور تھا، اور پھر اس سونے چاندی کو غربا و مساکین میں تقسیم ہونا تھا۔ پھر درباریوں کو خلعتیں بھی بخشنی ہوتی تھیں، اور جلوس کے ساتھ بیلے کے ہاتھی کا چلنا بھی لازم تھا۔ بیلے کا ہاتھی جلوس کے ساتھ رواں دواں ہے، اور غریب غربا میں خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ ادھر قلعے میں دیگیں کھنک رہی ہیں، رنگ رنگ کے کھانے خوانوں میں سجائے جا رہے ہیں، شہر میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ رنگ رنگ کے کھانوں کی کیا پوچھتے ہو؟ مغلئی دسترخوان اب اتنا نہیں ہے جتنا ظہیر الدین بابر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تب سے اب تک اس دسترخوان پر اتنے ذائقوں کا اضافہ ہوا ہے کہ اس کی رنگا رنگی مغل تہذیب کی رنگا رنگی کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ آخر کتنے کھانوں کے نام گنائے جائیں؟ محض ان کے نام گنانے کے لیے بھی منشی فیض الدین کا قلم چاہیے۔ اچھا چلو، ان کے واسطے سے پلاؤ کی کابوں کی گنتی تو کر ہی لیتے ہیں کہ پلاؤ تو مغلئی دسترخوان کی غذائے خاص ہے۔ یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نور محلہ پلاؤ، نکتی پلاؤ، کشمشی پلاؤ، نرگسی پلاؤ، زمردی پلاؤ، لال پلاؤ، مزغفر پلاؤ، فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روح پہلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیضہ پلاؤ، انناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، چلاؤ، سارے بکرے کا پلاؤ، بوٹ پلاؤ۔ لگے ہاتھوں روٹی کی قسمیں بھی ان سے سنتے چلیے۔ چپاتیاں، پھول کے پراٹھے، روغنی روٹی، بری روٹی، بیسنی روٹی، خمیری روٹی، نان شیرمال، گاؤں میدا، گاؤں زبان، کلچا، باقر خانی، غوثی روٹی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان پمبا، نان گلزار، نان کماش، نان تنکی۔ جب جشن ہوگا تو پھر تورے بندی کی رسم بھی ہوگی، اور یہ رسم 10 دن چلے گی، یعنی 10 دن تک کھانے رنگ رنگ کے پکیں گے اور سینیوں میں لگ کر تقسیم ہوں گے۔ بائیں خوانوں سے زیادہ 2 سے کم تورا نہیں ہوتا۔ جیسی جس کی عزت ہے اتنی ہی خوانوں کا تورا چوبدار گھر بگھر بانٹتے پھرتے ہیں۔ بادشاہ سخی، بادشاہ سے زیادہ بیگمات سخی۔ پیسہ ان کے لیے ہاتھ کا میل تھا، اشرفیہ ان کے حساب و کوڑیاں تھیں۔
برسات آتی تو ننھی شہزادیوں کے لیے بیر بہوٹیاں خریدی جاتی۔ ایک بیر بہوٹی ایک اشرفی کی، ایک شہزادی کی بیر بہوٹی مر گئی تو اس نے رو رو کے آنکھیں سجھا لی۔ بڑی بیگم نے یہ دیکھا تو فوراً خدمت گار کو ہدایت کی کہ بازار جاؤ اور 10 بیر بہوٹیاں لے کر آؤ۔ خدمت گار نے 10 اشرفیاں پائیں اور بازار کی طرف دوڑا۔ تھوڑی دیر بعد بیر بہوٹیاں لے کر واپس آیا، مگر بتایا کہ آج بازار میں بیر بہوٹیوں کا بھاؤ دگنا ہو گیا تھا، 10 اشرفیاں قرض لی، تب یہ بیر بہوٹیاں لایا ہوں۔ بڑی بیگم خوش ہوئی کہ خدمت گار نمک حلال ہے، اشرفیوں کا منہ نہ کیا اور بیر بہوٹیاں لے کر آیا۔ مزید 10 اشرفیاں عطا ہوئی اور انعام کے 11 روپے ان پر مستزاد۔ ایک بھی بیگم نے یہ طور پکڑا تھا کہ روز صبح کو باغیچہ کھول کر 1.25 سیر سونے کا گہنا نکالتی، سونار کے لڑکے کے حوالے کرتی اور فرماتی کہ اس میں سے جڑے ہوئے نگینے نکالنے ہیں اور اس طرح کے کسی نگینے پر کھڑونچ نہ آئے۔ سونار زیادہ دن بھر کی محنت کے بعد نگینے زیور سے الگ کر کے تشتری پر رکھ کر پیش کرتا۔ بیگم نگینے دیکھ کر مطمئن ہوتی اور خادمہ سے کہتی کہ اے گل چہرہ، یہ نگینے جواہر خانے کے داروغہ کو سونپ دے۔ پھر سونار زادے سے مخاطب ہوتی، سونار والے یہ زیور لے جا، یہ تیری محنت کا حق ہے، کل صبح ہی پھر آ جانا۔ ان بیگمات کی اپنی ایک دنیا تھی۔ بیگمات پہ کیا موقوف ہے، پورا لال قلعہ اپنی جگہ ایک دنیا تھا۔ دلی شہر کے بیچوں بیچ یہ ایک ایسی دنیا تھی کہ دلی سے متصل بھی تھی اور دلی سے الگ بھی تھی۔ کچھ طور طریقے، کچھ رسمیں، کچھ ادب آداب ایسے تھے کہ لال قلعے سے خاص تھے۔ کچھ کے متعلق یہ کہہ لو کہ وہی دلی کی تہذیب، مگر جب اس میں شاہانہ آداب شامل ہو گئے تو وہ لال قلعہ کی تہذیب بن گئی۔ عید، بقرعید، شب برات، آخری چہار شنبہ، محرم، پھر ہولی، دیوالی، دسہرہ، یہ تیوہار تو سبھی دلی والے مناتے تھے۔ لال قلعہ میں آ کر ان میں ایک شاہانہ شان پیدا ہو گئی۔ مگر نوروز کا تیوہار تو شاید شہنشاہ ہمایوں ایران سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ویسے تو یہ ایران کا اپنا موسمی تیوہار تھا، مگر جب ایران کی تہذیب اسلامی رنگ میں رنگی گئی تو اس کی چھوٹ نوروز پر بھی پڑی۔ عقیدہ یہ ٹھہرا کہ جس روز حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی وہ نوروز تھا، اور جس روز خلافت ملی وہ بھی نوروز کا دن تھا، اور ایران میں یہ تیوہار جیسے بھی منایا جاتا ہو، لال قلعہ میں یہ اپنے رنگ سے منایا جاتا تھا۔ نجوم کے حساب سے جس برس نوروز کا جو رنگ قرار دیا گیا، لال قلعہ اس مبارک دن اسی رنگ میں رنگا گیا۔ اسے نوروزی رنگ کہیے۔ بادشاہ سلامت نوروزی پوشاک پہن کر برآمد ہوئے، دیکھا کہ پورا دربار اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ شہزادے، امیر امرا، نوابین، سب نے نوروزی رنگ کی پوشاکیں پہن رکھی ہیں۔ جب دسترخوان چنا گیا تو وہ بھی نوروزی رنگ کا۔ اس دسترخوان پر 7 طرح کے پلاؤ، 7 طرح کی مٹھائیاں، 7 طرح کے پھل اور 7 طرح کی ترکاریوں سے پکا ہوا سالن، ساتھ میں جو کی روٹی، ساگ کی بھجیا اور ستو۔ یہ ہوا حضرت علی کا دسترخوان۔ بادشاہ سلامت نے حضرت علی کی نیاز دی۔ پہلے آپ ذرا سا کچھ چکھا، پھر شہزادوں اور امیر امرا کو بطور تبرک عطا کیا۔ سب نے مجرا کر کے تبرک لیا اور چکھا۔ پھر زنانہ کی باری آئی۔ اب دیوان خاص میں زنانہ کی رونق ہے۔ بیگمات اور شہزادیوں نے تبرک لیا، جو بچا وہ قلعے کی باقی خلقت میں تبرک کے طور پر بٹ گیا۔ نوروز کی اس رسم کے ساتھ کچھ شگون بھی وابستہ ہو گئے۔ پنکھا جھلنے کا شگون، سونا چاندی اچھالنے کا شگون، اور لیجئے آخر میں وہ کھیل جو نوروز سے خاص چلا آتا ہے، انڈے لڑانے کا کھیل۔ اس کھیل پر نوروز کا جشن تمام ہوا۔ آخری چہار شنبہ آیا۔ صبح ہی صبح دربار آراستہ ہوا۔ سونے چاندی کے چھلے کشتی میں لگا کر لائے گئے۔ 2 سونے کے 2 چاندی کے بادشاہ نے آپ پہنے، 2 ولی عہد کو پہنائے، ایک شہزادوں کو، باقی امیر امرا کو۔ اسی تقریب سے ایک رسم اور دیکھیے۔ ایک ٹھیلیا میں تھوڑا پانی ڈالا، پھر ایک اشرفی کپڑے میں لپیٹ کر اس میں ڈالی، بادشاہ کے سر پر گردش دے کر صدقے واری کر کے اسے پھینک دیا۔
ٹھیلیا ٹوٹ گئی۔ اشرفی حلال خوری نے اچک لی، تھوڑا سا پھونس جلایا، بادشاہ نے اسے لانگا۔ اب ٹھیلیوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ ہر ٹھیلیا میں کچھ روپے پہلے بیگمات اور شہزادوں کو ملی، پھر امرا کے گھر بھجوائی گئی۔ جسے ٹھیلیا ملی اس نے کھڑے ہو کر اسے توڑا۔ ٹھیلیا کی رقم حلال خوریوں کو ملی۔ 12 وفات آئی۔ ربیع الاول کی پہلی کو موتی محل میں قوالی کی محفل ہوئی، بادشاہ نے شرکت کی۔ آخر میں الائچی دانے تقسیم ہوئے، مشائخوں اور ملنگوں کے لیے کھانا دانا۔ خالی ایک دن نہیں، 12 دن تک 12 کو چراغاں ہوا، مٹھائی تقسیم ہوئی۔ 11ویں شریف پر آتش بازی کی دھوم دھام ہوئی، دسترخوان بچھا، حضرت غوث الدین اعظم کی نیاز ہوئی، کھانا تقسیم ہوا۔ رمضان، عید، بقرعید، شب برات یہ بڑے تہوار ہوئے، اس حساب سے ان کی دھوم دھام ہوتی تھی۔ محرم آئے تو ساری دھوم دھام ختم، نہ دربار، نہ جشن، نہ گانا بجانا۔ کیسا دربار اور کہاں کا تخت طاؤس! اب تو بادشاہ فقیر بنے کھڑے ہیں، گلے میں سبز کفنی جھولی، جھولی میں الائچی دانے، سونف، خشخاش۔ چھٹی محرم پر ان کا حال دیکھیے، چاندی کے پنجے والے 2 علم، ایک پر سبز پٹکا، دوسرے پر سرخ پٹکا، ایک ہاتھ میں سرخ پٹکے والا، دوسرے ہاتھ میں سبز پٹکے والا۔ کمر میں چاندی کی زنجیر پڑی ہوئی، 2 سیدوں نے زنجیر پکڑ کر بادشاہ کو 2.5-3 قدم تک کھینچا، پھر زنجیر گلے میں ڈال دی۔ 8ویں محرم کو بادشاہ سلامت حضرت عباس کے سقے بنے۔ لال کھاردے کی ایک لنگی باندھ رکھی ہے، کندھے پر مشک ہے، مشک سے کوزوں میں بھر بھر شربت بچوں کو پلا رہے ہیں۔ عاشور کے دن موتی مسجد میں عاشور کی نماز ادا کی، دیوان خاص میں دسترخوان بچھا، شیرمال کباب، ان کے ساتھ پودینہ، ادرک، مولیاں کتری ہوئیں۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر نیاز دی، حاضرین میں تبرک تقسیم ہوا۔ جامع مسجد سے تبرکات آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ اور نعلین، حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا کلام پاک، خاک شفا زیارت کی۔ تبرکات باجے گاجے کے ساتھ آئے تھے، باجے گاجے کے ساتھ واپس گئے۔ محل کی درگاہ میں گوٹا بٹ رہا ہے، تعزیے اٹھ رہے ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، ڈھول تاشا اور جھانج بج رہا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے تیش تہوار ہوئے، اور ہندوؤں کے تیش تہوار قلعے میں ان کی بھی دھوم دھام خوب ہوتی تھی۔ دسہرے کے دن دربار لگتا، پہلے نیل کنٹھ اڑایا جاتا، پھر باز خانے سے باز کو لایا جاتا، بادشاہ باز کو ہاتھ پر بٹھاتے، شام کو سجے بنے گھوڑے حضور شاہ لائے جاتے۔ دیوالی کے دن بادشاہ سلامت سونے چاندی میں تلتے، پھر یہ سونا چاندی غریبوں محتاجوں میں تقسیم ہوتا، پھر ایک بھیسا، کالا کمبل، کڑوا تیل، ستنجا، ساتھ میں سونا چاندی بادشاہ پر سے صدقے اتارا جاتا۔ رات کو چراغا ہوتا، نوبت بجتی۔ مگر ایک تہوار نے قلعے سے خصوصی نسبت حاصل کر لی تھی، یہ رکشا بندھن کا تہوار تھا، یا اسے سلونے کہہ لیجئے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب غازی الدین حیدر کی سازش سے چند مصاحب شاہ عالمگیر ثانی کو ایک صاحب کرامات فقیر سے ملاقات کا جھانسا دے کر پرانے کوٹلہ لے گئے تو وہاں انہیں قتل کیا گیا۔ قاتل لاش جمنا کی ریتی پر پھینک چلتے بنے۔ ادھر سے کہیں ایک ہندنی گزری، اس نے لاش کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو بادشاہ سلامت کی لاش ہے۔ وہ وہی لاش کے سرہانے بیٹھ گئی اور پہرا دینے لگی۔ بادشاہ شاہ عالم اسی ہندنی کے بہت مشکور ہوئے اور اسے اپنی بہن بنا لیا۔ پھر شاہ عالم نے جیتے جی بھائیوں والا اس سے سلوک کیا اور اس ہندنی نے بہن بن کر بہنوں والی ساری رسمیں نبھائیں۔ انہی میں یہ بھی رسم تھی کہ سلونوں کے دن مٹھائیاں تھالوں میں لے کر قلعے میں آتی اور شاہ عالم کے راکھی باندھتی۔ شاہ عالم اسے اشرفیاں دے کر رخصت کرتے۔ شاہ عالم کے بعد بھی آنے والوں نے اس رشتے کو نبھایا اور اس رسم کو یاد رکھا، سو سلونے قلعے میں کچھ زیادہ ہی اہتمام سے منائے جاتے تھے۔ مگر یہ تو سارا مردانہ نقشہ تھا، قلعے میں کیا سب بادشاہ زادے اور امیر امرا ہی تھے؟ بادشاہ زادیاں بھی تو ہوں گی، مقرر تھی۔ بیگمات، کوئی بڑی بیگم، کوئی چھوٹی بیگم، بادشاہ زادیاں، شہزادیاں، لڑکیاں، بالیاں، پھر ان کی خادمائیں، چوبدارنیاں، کلماکنیاں، چولنیاں، حبشنی، ترکنی، باورچنی،
ان کے اپنے طور طریقے، اپنے ادب آداب، اپنے عقائد، اپنے توہمات، اپنی ریت رسمیں تھیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بیگمات کہاں کہاں سے ڈولی میں سوار ہو کر آئی تھیں۔ کوئی ایران سے، کوئی توران سے، کوئی راجپوتانہ سے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی ہندنی۔ قلعے میں آ کر ایسی گھلی ملی کہ ان کی اپنی ایک مشترکہ نسوانی تہذیب وجود میں آ گئی، مگر پھر بھی پچھلے اثرات تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہی دیکھ لو کہ قلعے میں بی بی کی سحنک کس عقیدت اور کس اہتمام سے ہوتی تھی۔ بی بی کون؟ حضرت فاطمۃ الزہرا۔ نیاز 7 پردوں میں ہوتی تھی، وہاں مرد کے نام پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ کورے کورے کنڈوں میں خشکا، اس پر دہی اور کھانڈ، دسترخوان پر کنڈے چنے گئے، ساتھ میں چوڑیوں کے جوڑے، مسی اور مہندی کی پڑیاں لال کاغذ میں لپٹی ہوئی کلاوے سے بندھی ہوئی، 7 ترکاریاں، سوا روپیہ چراغی کا۔ نیک پاک بیبیوں نے آ کر بی بی کی نیاز دی۔ ہر بی بی نے ایک چنگلی میں مہندی لگائی، لال اوڑھنی اوڑھی، پھر دسترخوان پر بیٹھ کر چونے کی تشتری اٹھائی اور چونا کھانا شروع کر دیا۔ پارسا بیبیاں تھیں، تب ہی تو ان کا منہ چونے سے نہیں پھٹا، پارسائی کے امتحان میں پوری اتری۔ اب انہیں سحنک کھانے کا حق پہنچتا تھا، اور انہوں نے یہ حق کیا خوب ادا کیا کہ دم کے دم میں کنڈے صاف ہو گئے۔ لیجئے سحنک کھا لی۔ اب ہر بی بی نے مسی ملی، عطر لگایا، چوڑیوں کا جوڑا اٹھایا، چراغی کے روپے لیے اور رخصت ہوئی۔ اصل میں قلعے میں نظر نیاز کا بہت چرچا رہتا تھا، رہنا ہی تھا۔ بیگمات منتیں بہت مانتی تھی، صوفیوں، مجذوبوں، درویشوں سے عقیدت رکھتی تھی، درگاہوں میں جا کر چلے کھینچتی تھی، دعائیں کرتی تھی، منتیں مانتی تھی، اور یہ اب کی بات نہیں تھی، پچھلی نسلوں سے ان کا یہ طور چلا آ رہا تھا۔ محمد شاہ رنگیلے کی والدہ ماجدہ قدسیہ بیگم کو بہت چاؤ تھا کہ ان کا لاڈلا تخت پر بیٹھے اور مغل شہنشاہ بن کر راج کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی محمد شاہ خیر سے گودی میں چڑھے پھرتے تھے اور روشن اختر کہلاتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے ایک رسم نوراتا کے نام سے وابستہ چلی آتی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو مراد والی یا مراد والا آپ کے مزار کے سامنے رت جگا کر کے 9 راتیں گزارے، اس کی مراد مقرر برائے گی۔ قدسیہ بیگم نے 9 راتہ کی ٹھان لی۔ درگاہ کے صحن میں ایک خیمہ نصب ہوا، وہاں اس بیگم نے قیام کیا۔ روز رات کو حضرت کی چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتی اور آنکھوں میں رات کاٹتی۔ 9ویں رات کیا ہوا کہ روشن اختر نے ماں کی گود میں سوتے سوتے بڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ اماں حضرت، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جانے من قربانت شوم، کیا خواب دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ محبوب الہی کی دہلیز پر ایک تل پڑا ہے، وہ تل ہم نے اٹھا کر کھا لیا، بہت مزیدار تھا اور بہت خوشبودار۔ عمر دراز مبارک ہو، ہندوستان کی تل بھر سلطنت جو بھی بچی کچی ہے وہ حضرت نے تمہیں بخش دی۔ مرزا جہانگیر بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے نور نظر تھے۔ اپنی شہزادگی کی ٹر میں فرنگی افسر اعلیٰ سے تو تڑاخ کر بیٹھے، نظر بند ہوئے اور شہر بدر ہو کر الہ آباد پہنچ گئے۔ ان کی والدہ ممتاز محل نے منت مانی کہ میرا لاڈلا خیریت سے واپس آ جائے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کا چھپر کھٹ اور غلاف چڑھاؤں گی۔ لو، مرزا جہانگیر تو واقعی چھٹ کر واپس گھر آ گئے۔ نواب ممتاز محل نے منت کیا خوب پوری کی کہ پھولوں کا چھپر کھٹ تیار کرایا، اس پر پھولوں کا غلاف۔ چھپر کھٹ تیار کرنے والوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا کہ پھولوں کا ایک پنکھا بھی تیار کر کے چھپر کھٹ پر لٹکا دیا۔ خوشی میں بہت خلقت جمع ہو گئی، خوب کھانا دانا ہوا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فرمان جاری کیا کہ ہر برس ساون کے مہینے میں یہ میلہ ہوا کرے۔ اس میلے نے پھول والوں کی سیر کا نام پا کر قبول عام کا شرف حاصل کیا۔ یہ بیبیاں شگن اور بد شگنیوں کی بھی بہت قائل تھی، اور ایک بد شگنی تو ان کے حساب سے ایسی ہوئی کہ سلطنت ہی کی طرف سے وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ بد شگنی بہادر شاہ ظفر کے تخت نشینی کے وقت ہوئی۔ اکبر شاہ ثانی رات کے 2 بجے اس دنیا سے سدھارے۔ بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد تھے، انتظار میں تھے کہ بادشاہ کا دم نکلے اور وہ تخت پر بیٹھے۔
جب خبر ملی کہ بادشاہ سلامت سدار گئے تو انہوں نے جھٹ پٹ شاہانہ لباس زیب تن کیا اور تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ نجومیوں نے مؤدبانہ گزارش کی کہ اندھیرے میں تخت نشینی مبارک ثابت نہیں ہوتی۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ بننے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اندھیرے کا توڑ شمعوں اور مشعلوں سے کیا، اسی روشنی میں وہ تخت پر بیٹھے۔ نجومیوں کے ہونٹوں سے نکلی کوٹھوں چڑھی، ہوتے ہوتے بات بیگمات تک پہنچی۔ ان کا ماتھا ٹھنکا، یہ تو بدشگنی ہو گئی۔ ان کے دلوں میں کیسے کیسے وسوسے پیدا ہوئے، اور جب برس کے اندر اندر کال پڑا اور ایک بھوکوں کے ہجوم نے اناج کی بوریوں سے لدی ناؤں کو لوٹ لیا تو ان کے حسابوں ان کے وسوسوں پر تصدیق کی مہر لگ گئی۔ روزے نماز کا بھی ان بیویوں میں بہت چرچا تھا، خاص طور پر روزوں کا۔ جو روزہ نہ رکھتی اس پر انگلیاں اٹھتی، آوازیں کسے جاتے، روزے خور، خدا کا چور، ہاتھ میں بیڑا منہ میں کیڑا، روزے خوروں پہ کیا تباہی ہے، ٹوٹی جوتی پھٹی رضائی ہے۔ بیگمات اور شہزادیاں باقی دنوں میں اچولہا کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، رمضان کے دنوں میں ادبدا کرتی تھی۔ دن ڈھلے تندور پہ بیٹھ کر رنگ رنگ کی روٹیاں لگاتی، چولہوں پر بانڈیاں کڑھائیاں چڑھاتی اور من پسند افطاری تیار کرتی۔ خیر، روزہ نماز نظر نیاز اپنی جگہ، کھیل کود ہنسی دلگی اپنی جگہ۔ یہ جو بی بی کی سحنک میں اتنی متین اور سقہ بنی بیٹھی ہیں، ذرا انہیں زنانہ باغ میں جا کر دیکھو، کیسی چھلانگیں لگاتی پھرتی ہیں اور حوض میں کیسی ڈبکیاں لگاتی ہیں، اور چھیڑ چھاڑ میں یہ پتہ ہی نہیں کہ چھوٹے کپڑے کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں اور انگیا کہاں کہاں سے مسک گئی ہے۔ ہر شہزادی جامے سے باہر نظر آتی۔ ضابطے کی پابندی بہرحال یہاں بھی ہے۔ پھلوں سے لدے پھندے درختوں کو للچائی نظروں سے دیکھتی ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی پھل کو ہاتھ لگائیں۔ بادشاہ کے اشارے کی منتظر ہیں، ادھر سے اشارہ ہوا اور ادھر یہ درختوں پہ ٹوٹ پڑی۔ ٹڈی دل جس تیزی سے کھیتوں کو چاٹتا ہے، اس سے بڑھ کر شہزادیوں کے دل درختوں پہ ٹوٹتے پھلوں کو لوٹتے کھسوٹتے نظر آئیں گے۔ رات ہوئی، چاندنی چٹکی۔ شہزادیوں کے شغل چاندنی رات کے حساب سے اور ہوئے۔ آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ شہزادیوں کا یہ محبوب کھیل تھا۔ ادھر آنکھ مچولی ہو رہی ہے، ادھر شہزادیوں کی کوئی ٹولی نواڑے میں سوار حوض میں سیر کرتی پھر رہی ہے۔ جسے دیکھو لال جوڑے میں ملبوس، بالیوں میں بیلے موتیا کے پھول پروئے ہوئے، نواڑے میں سوار، چاندنی میں نہائی ہوئی۔ یہ شہزادیاں ہیں یا پریاں؟ باقی شوق اپنی جگہ، حقہ اور گلوری اپنی جگہ۔ لال قلعہ کی نسوانی تہذیب میں ان دونوں ہی کا بہت عمل دخل تھا، اور گلوری کی کوئی ایک قسم تھوڑا ہی تھی۔ سموسہ گلوری، لکمی گلوری، تعویذی گلوری۔ پھر گلوریوں سے بڑھ کر ایک قسم تھی، بیڑا۔ ایک گانے والی کا شوق گلوری سے اتنا بڑھا کہ اس نسبت سے وہ ٹڑ موئی خانم بن گئی۔ جب دیکھو گلے میں گلوری دبائی ہوئی، گلے کی ایک سمت پھولی نظر آتی اور منہ ٹیڑھا لگتا۔ قلعے والیوں نے انہیں ٹڑ موئی خانم کہنا شروع کر دیا، بس پھر ان کا یہی نام ٹھہرا۔ اس نسوانی تہذیب کے اپنے ادب آداب تھے، اپنے طور طریقے، اپنا لہجہ اور زبان وہی دلی کی بولی ٹھولی، مگر قلعہ معلیٰ میں آ کر اسے شائستگی کے پر لگ گئے اور وہ اردو سے اردوئے معلیٰ بن گئی۔ منشی فیض الدین قلعہ میں پلے بڑے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، ان سے سنو یہ بیبیاں کیسی زبان بولتی تھیں۔ اری گل بہار، نو بہار، سبزہ بہار، چمپا چمیلی، گل چمن، نرگس، مان کنور، انن کنور، چنچل کنور، مبارک قدم نے قدم کدھر اڑ گئیں۔ ہیلو، وہ باغ میں کتکڑے لگاتی پھرتی ہیں، سگڑے مارتی پھرتی ہیں۔ بھلا ری علامہ زہر کتامہ چڑیل مال زادی، کعبہ بچی سرمنڈی ناک کاٹی، ایسی شدر بے مہار ہو گئیں، ایسا دیدے کا ڈر نکل گیا، سب کو آزاد میں ڈال کر پہن لیا، کام کاج پر دیدہ ہی نہیں لگتا، ایک جائے پاؤں ہی سے نہیں کٹتا، جلے پاؤں والی بلی کی طرح نچلی ہی نہیں بیٹھتی، سارے باغ کے جالے لیتی پھرتی ہیں، میں لہو کے گھونٹ بیٹھی گھونٹ رہی ہوں، کیسے تکلے کیسے بل نکالتی ہوں، وہ تم بھی کیا نینتنی ہو، ذرا سی بات پہ ٹسوئے بہاتی ہو، ایسی کیا انوکھی اچرت جان آدم نعمت کی ماں کا کلیجہ چیل کی موت ان کا چیز تھی جو تمہیں ایسی بھی لگ گئی۔ چھوٹی بہن تھی،
اگر اس نے لے لیا تو کیا ہوا، آؤ میں تمہیں اور منگا دوں گی۔ اچھی دیکھتی ہو اس فتنی کو، کیا شیطان چڑھا ہے، کیسے دیے مچا رکھے ہیں، اپنا لہو پانی کے ڈالتی ہے، کسی عنوان نہیں بیلتی۔ ارے کاکا، ارے فلاں قلی جائیو، بیوی کے لیے چیز لائیو۔ بیگم صاحب میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، کسی کی دکان پر نہیں ہے۔ ایسا کیا بازار میں اڑا پڑ گیا؟ یہ حرامی تکا مادر بختہ کام چور رونے والا حاضر تو یہیں سے بیٹھا بھیگی بلی بتاتا ہے، ٹالم ٹولے کرتا ہے۔ یہ موا کارتی کہیں سے، یہ موٹے موٹے مچنگیڑ، موٹے کچکوندڑے اپنی نگلنے اور ٹھوسنے کو اٹھا لایا، یہ تم ہی بیٹھ کر تھوڑو، کھانے کو بسم اللہ، کام کو نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے نمک کا اثر ہے، ان کی کیا خطا ہے؟ چل آپ تو نہ روٹو، آؤ من جاؤ، غصے کو تھوک دو، بہت چلے نہ بگاڑو، مجھے یہ نقطوڑے نہیں بھاتے۔ آپس میں بیرا کھیری کٹم کٹا نہیں کرتے، ایک توے کی روٹی کیا چھوٹی کیا موٹی، مجھے تو دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ تم کیا جنت میں لے جاؤ گی، وہ کیا مجھے دوزخ دکھائے گی؟ چلو نہیں منتی تو نہ منو، جوتی کی نوک سے، تم روٹے ہم چھوٹے۔ وہی دلی کی بیویوں کا روز مرہ ہے۔ لال قلعہ کی بیگمات نے اس میں کون سے ہیرے موتی ٹانک دیے ہیں؟ فرق بس اتنا ہے کہ قلعے میں شہر کی کچھ لڑکیاں بالیاں کسی تقریب سے آئی ہوئی تھی، آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو بار بار تو کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ یہاں ایک ننھی شہزادی بھی موجود تھی، اس نے ان لڑکیوں کو سمجھایا کہ تو نہیں کہا کرتے، یہ بدتمیزی ہے، تم کہہ کر بات کرو، مگر لڑکیوں نے سنی انسنی کی، تو کہہ کر ایک دوسرے کو مخاطب کرتی رہیں۔ ننھی شہزادی بہت بے مزہ ہوئی، دوا سے بولی، دعا مجھے یہاں سے لے چلو، یہ تو پکار مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ تو دلی کی زبان اور قلعے کی زبان میں بس تو اور تم کا فرق تھا، بس یہی فرق دلی کی تہذیب اور قلعے کی تہذیب میں تھا، باقی ایک توے کی روٹی، کیا چھوٹی کیا موٹی۔